کہ اللہ تعالیٰ نے قلب کی مزدوری پر، کیونکہ یہ قلب بادشاہ ہے، انعام بھی عظیم رکھا. افضل تو ہوئی ایمان، ایسا ایمان عطا کروں گا کہ یجد فی قلبہ حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی مٹھاس قلب میں محسوس کرے گا. کون سی مٹھاس؟ اللہ کی مٹھاس ہے، یہ یاد رکھو. یہ دنیا شربت و افزا کی مٹھاس نہیں ہے، یہ ملا احمد کی رس ملائی کی مٹھاس نہیں ہے، یہ اللہ کی مٹھاس ہے. خالق شیرینی اور خالق شکر کی مٹھاس ہے، جو ایک دفعہ مست ہونے کے بعد ملا علی قاری روایت نقل کرتے ہیں کہ پھر وہ کبھی نہیں نکلتی. یہ وہ رنگ، یہ سر ظاہر ہے، یہ سر سودائی ہے. سر ظاہر نہیں، یہ سر سودائی ہے. میں ہوں اور حشر تک اس در کی جگہ شاہی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی مٹھاس دیتے ہیں جو کبھی واپس بھی نہیں ہوتی. ملا علی قاری نے جو روایت نقل کی ہے کہ ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا، جب ایمان کی مٹھاس کسی قلب میں داخل ہوتی ہے تو لا تخرج منه ابدا، کبھی بھی نہیں نکلتی. سبحان اللہ. فرماتے ہیں فی ہے اشارت الی بشارت حسن الخاتمہ، نیک ایمان پر مرنے کی بھی بشارت ہے. دیکھا؟ ہاں، اللہ والوں سے اللہ کے لیے محبت کرنے پر بھی یہی وعدہ ہے ایمان کی مٹھاس کا. اللہ والوں سے اللہ کے لیے جس سے بھی محبت ہو، لیکن تجربہ یہ ہے کہ مرشدین اور مشائخ سے جو محبت ہوتی ہے، خصوصاً جو ان سے بیعت اور تعلق رکھتے ہیں اصلاح کا، ان کو جتنی تعلق ہو دنیا میں کسی تعلق میں وہ للہیت اور اخلاص نہیں ہوتا. اللہ کے لیے محبت، لہذا کامل حلاوت، کامل درجے کی ایمان کی مٹھاس جس کو لینا ہو تو کسی اللہ والے سے اللہ کے لیے محبت کر کے دیکھے تو اس کو بھی جلد سے جلد ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے. وعدہ ہے، حدیث کا مشکات کی روایت ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے محبت کرتا ہے لا یحبہ الا للہ، اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، کیا ہے پھر وہ، اس کو بھی ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت سے جلد ایمان والے محبت اور اللہ کے مٹھاس اور اس کے ساتھ تعلق جڑتا چلا جاتا ہے. تو قلب بادشاہ ہے، اس کی مزدوری پر عجر زیادہ ہے. ہاں، لیکن اس بادشاہ کے دل کی بادشاہت کی مزدوری پر ایک قصہ سنا دوں، پھر سناؤں گا. خواجہ صاحب کا شعر. بادشاہ جب مزدور بنتا ہے تو اس کا انعام اتنا زیادہ کیوں ہے کہ حلاوت بصارت دو اور حلاوت بصیرت لے لو. علامہ ابن قیم جوزی لکھتے ہیں کہ جو شخص اپنی آنکھوں کی مٹھاس کو قربان کر دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو مٹھاس عطا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھا آپ نے؟ اور اصل تو دل کی مٹھاس ہے. ایک شخص آنکھوں سے شامی کباب دیکھ رہا ہے اور دل میں غم بھرا ہوا ہے، آنکھوں سے پھولوں میں بیٹھا ہے، پارکوں میں بیٹھا ہے، پھولوں کو دیکھ رہا ہے اور دل میں مصیبت اور کانٹے غم کے چبھے ہیں. بولو. اور اگر دل میں پھول ہے، دل میں خوشی بھری ہوئی ہے، کانٹوں پر لیٹا ہوا ہے اور مسکرا رہا ہے. ایک آدمی کے دل میں خوشی بھری ہوئی ہے، دل میں مٹھاس ہے، خوشی بھری ہوئی ہے، ببول کے کانٹے کے درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے. کانٹے ہیں، کانٹے ہی کانٹے، دائیں کانٹے بائیں کانٹے، آگے بھی پیچھے بھی، خارستان میں لیٹا ہوا ہے، لیکن دل میں باغ و بہار ہے، مسکرا رہا ہے. اور ایک آدمی، ایک صاحب ہیل پارک گئے ہوئے یا کوئی اور پارک لے لیں، چاروں طرف پھول ہیں، مناظر عجیب و غریب ہیں، لیکن دل میں غم بھرا ہوا ہے. وہ پھولوں کے سامنے رو رہا ہے، وہ کانٹوں کے سامنے ہنس رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ اصل میں دل کا سکون اصلی چیز ہے، دل کی حلاوت. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سودا ہم سے کیا کہ اگر تم اپنی آنکھوں کی یعنی بصارت کی مٹھاس قربان کر دو بدنگاہی سے تو ہم تم کو قلب کی حلاوت عطا کر دیں گے، بصیرت کی حلاوت. بصارت تھوڑی دیر کے لیے نیچی کر لو نگاہ، سمجھا؟ تو یہ میں نے جو عرض کیا تھا کہ دل چونکہ بادشاہ ہے اس لیے اس کو انعام بھی عظیم ملتا ہے.